امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا کمائی کے بارے میں، کیا فرمایا؟ من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال کو طلب کیا. جیسے آپ میں کچھ ملازم ہوں گے، کچھ تاجر ہوں گے، کچھ یہاں فیکٹریوں میں اپنی فیکٹریاں ہیں، کچھ وہاں ملازمین ہیں. جس نے بھی حلال کمایا، حرام نہیں، مسلمان اور حرام اس کا جوڑ نہیں. تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ ان میں ہر چیز کی میں تفصیل کی ضرورت ہے. من طلب الدنیا حلال، حلال کمایا. اور نیت کیا ہے؟ فرمایا 3 نیتیں ہیں. کتنی؟ یہ میں اپنا نہیں کہہ رہا، یہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان. نمبر 1 استعفافاً عن المسئلہ، وہ حلال کما رہا ہے سوال سے بچنے کے لیے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اس لیے حلال کما رہا ہوں. ایک نیت. دوسری نیت وسعین علی اہلہ، اپنے اہل ویال کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں، ان کی بھی میرے اوپر ذمہ داری ہے، ان کی ضروریات بھی حلال طریقے سے پوری ہوں، اس لیے کما رہا ہے. اور تیسری نیت کیا ہے؟ وتعطفاً علی جارہ، اپنے کسی ضرورت مند پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کے لیے کما رہا ہے. یعنی گویا کہ اس کی نیت ہے اس لیے کما رہا ہوں میری ضرورت حلال طریقے سے پوری ہوں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. دوسری نیت میرے بیوی بچے ہیں جن کی مجھ پر ذمہ داری ہے، اس لیے کما رہا ہوں تاکہ ان کی ضروریات بھی حلال طریقے سے پوری ہوں. اور تیسری یہ نیت ہے کہ کسی ضرورت مند کے کام آؤں، خاص کر اگر کوئی پڑوسی ضرورت مند ہو تو اس کے کام آؤں. فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے جو ان 2 شرطوں کے ساتھ حلال کما رہا ہے تو اس کے لیے کیا بشارت ہے؟ لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہ مثل القمر لیلۃ البدر، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح روشن اور تابہ ہوگا. اور اسی حدیث کا اگلا حصہ کیا فرمایا؟ ومن طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال ہی کمایا لیکن اس کو ضرورت نہیں بلکہ اس کمانے کو گویا کہ مقصد بنا لیا. ومن طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال طریقے سے کمایا، اس کی الگ 3 نیتیں ہیں. نمبر 1 مکاثرن، وہ اس لیے کما رہا تاکہ مال دولت بڑھے، مال دولت بڑھانے کے لیے کما رہا ہے. اور جب مال دولت بڑھانے کو مقصد سمجھتا ہے، یہ بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر یہ بھوت اترتا نہیں. فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر انسان کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں، ادھر بھی اونچا پہاڑ ادھر بھی اونچا پہاڑ، بیچ میں جو نشیبی جگہ ہے وہ سونے سے بھر گئی اور بالکل ٹاپ تک، اور ایک وادی نہیں بلکہ 2. اب تو پیٹ بھر جانا چاہیے تھا نا، لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لبتغا ثالثا، اب یہ تیسری وادی کے چکر میں پڑے گا. اور فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اس آدم کے بیٹے کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس میں دنیا میں پیٹ نہیں بھرے گا اس کا. ہاں فرمایا وتاب اللہ ویتوب اللہ علی من تاب، ہاں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، حرام کمانے سے توبہ کرے گا، کمائی کو مقصد بنانے سے توبہ کرے گا اور اپنی آخرت کی فکر کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. تو پہلی نیت کیا ہے؟ مقاصر، مال دولت بڑھانا. دوسری نیت مرائین، دکھلاوے لے کے لیے کما رہا بڑا دولت مند ہے. اور تیسری مفاخرن، لوگوں پر فخر کرنے کے لیے گاڑی ایسی لائی اور بڑے فخر کے ساتھ چل رہا ہے، مکان بنایا 3 آدمی گھر میں کروڑوں روپے لگا لیا، وہ کس کام کا؟ جو تعمیرات کا بھوت سوار ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم جو بھی کچھ خرچ کرے گا وہ کسی نہ کسی شمار میں ہیں. اپنے گھر والوں کا اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پہنایا، سب میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اجر دے گا، سوائے اس پیسے کے جو مٹی میں ملایا. اور آج کل مٹی میں نہیں، آج کل لوہے میں ملاتے. فرما کل بناء ابن آدم علیہ لا لہ الا ما لا بد منہ، کہ بنی آدم کی ہر تعمیر اس پر وبال ہے، وبال اس کے لیے فائدہ مند نہیں،
الا ما لا بد منہ، مگر ہاں جو ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ساری ہماری ضروریات ہیں، اور واللہ ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ ارب پتی خرب پتی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جاتے ہیں، ساتھ جانے والی چیز عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ یتبعہ اہلہ و مالہ و عملہ فیرجو اثنان ویبقى واحد او کما قال۔ کیا مطلب کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں۔ جب جنازے لے کر گئے، ایک اہل و عیال جاتی ہیں نا، دوست احباب رشتہ دار، والد والدہ، والد بھائی دوست وغیرہ۔ دوسرے مال، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام جیسے حضرت بلال حبشی تھے نا، غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انسان ہوتے تھے لیکن اس زمانے میں ان کی حیثیت مال کی ہوتی تھی۔ جسے مال خریدا بیچا جاتا تھا تو وہ غلام بھی خریدے بیچے جاتے تھے، اور جب کوئی مر گیا تو جیسے اور پراپرٹی اس کی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، یہ غلام بھی۔ اب اگر کوئی مالک مر گیا، اس نے اپنے پیچھے 4-5 غلام چھوڑے، وہ غلام بھی اس کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، حالانکہ ان کی حیثیت کس کی ہے؟ مال کی، تو مال بھی ساتھ جا رہا۔ آج کا تو غلام ہے ہی نہیں، قبرستان دور ہے، جو مر گیا مثلا اس کے گھر میں ٹاٹا موبائل ہے، اب اس کی میت کو ٹاٹا موبائل میں رکھ دیا، اور میت کے ساتھ وہ ٹاٹا موبائل جس کی جو کیا ہے مال، یہ بھی ساتھ گیا کہاں تک؟ قبرستان۔ اور تیسری چیز ہے عمل، لیکن جب دفن کر لیا فرما خیر جو اہل و مال، اہل ویال بھی واپس، مال بھی واپس، اب کیا بچا؟ عمل۔ عمل ساتھ جائے گا، لیکن ہمیں مال کی فکر بہت ہے، اعمال کی نہیں۔ گھر کا ہر بڑا چاہے وہ خرب پتی کیوں نہ ہو، جو خرب پتی ہے اگر اس کے بچے نہ کمائیں، اس کے پوتے بھی نہ کمائیں، تو وہ خربو جو اس نے کما رکھا ہے وہ اس کی اولاد کے لیے، اولاد الاولاد کے لیے کافی ہے، اور آگے پھر بھی بچے گا، اتنا کما رکھا، لیکن پھر بھی یہ والد کوشش کرتا ہے نہیں میرا یہ خربو یہ انہی کے لیے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میری زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ ہر کوئی کما رہا، مال کی اتنی فکر، لیکن اعمال کی فکر نہیں۔ گھر میں 10 آدمی ہیں، ماں باپ کو فکر ہی نہیں کہ بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، میں نے شروع میں بات عرض کی تھی، ایک ہے سننا، سننے کی نیت سے، ایک ہے سننا عمل کی نیت سے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی تھی ابھی میں ان کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا، وقت ہو گیا، لیکن جو باتیں سامنے آ گئی بطور تمہید ہی کہ اگر ہم ان کی روشنی میں اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، اپنے گھر کا محاسبہ کریں گے، اور اس محاسبے کا بھی حکم دیا ہے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے، فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، محاسبے پہ بات یاد آ گئی، کیا کہا تھا؟ جب ہم دنیا میں دنیا میں آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ آپ نے یاد ہی نہیں رکھا؟ ہاں کیا کیا؟ ایک زندگی کا سرمایہ 50 سال 70 سال، اور دوسرے اس زندگی کے سرمایہ کو استعمال کرنے کی صلاحیت۔ اب جب دنیا سے جائے گا اور سارے کے سارے جائیں گے، اب حساب کا وقت آئے گا میدان محشر میں۔ حساب کس کا ہوگا؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یحشر لا یزال قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، کہ بنی آدم کے قدم میدان محشر میں اللہ کے پاس سے ہٹنے نہیں پائیں گے، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا سوال ہوگا۔ سب سے پہلا سوال وہ جو زندگی کا سرمایہ لے کر آیا تھا اب دنیا میں، اللہ نے دیا تھا نا وہ 60 70 80 سال، سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہوگا ان عمرہ، انسان کی عمر کے بارے میں،
फीमा अफना, किस चीज में खर्च किया? 70 साल जिंदगी खोई, लेकर क्या आए हो? और अभी मैंने कहा लेकर क्या जा सकता है बंदा? सिर्फ माल, माल पाल कोई साथ नहीं जाता। और दूसरा वह अनशबाब, जवान बैठे हैं माशाल्लाह बहुत सारे। दूसरा सवाल, जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा वो क्या है? जवानी। फरमाया अनशबाब, जवानी के बारे में सवाल होगा। फीमा अबला, इस जवानी को किसमें खत्म कर दिया? और 2 सवाल इसी माल के बारे में। पहला सवाल क्या है? मिन ऐन इक्तसबा, कहां से कमाया? हलाल हराम जायज नाजायज का ख्याल रखा कि नहीं? और कमाने के बाद फीमा अनफका, किस चीज में खर्च किया? और 5वां फीमा मा अमिला फीमा अलिमा, जो जानते थे उसके मुताबिक अमल। ये तो वहां हिसाब होगा जिंदगी का, जवानी का, कमाई का और खर्च का और इल्म सलाहियत का। लेकिन हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अल्लाह के बंदो वहां हिसाब देने से पहले खुद अपना मुहासबा करो कि तुम्हारी जिंदगी का हासिल क्या है। जवानी में क्या कर रहे हो? कमाई में एहतियात कर रहे हो कि नहीं? खर्च में जायज नाजायज का ख्याल रख रहे हो कि नहीं? जो कुछ जानते हो उसके मुताबिक अमल क्या किया? अल्लाह ताला इन मुंतशिर गुजारिशात को मेरे लिए भी आपके लिए भी मुफीद कारआमद बनाए। कहने में जहाँ गलतियाँ कोताहियाँ हुई अल्लाह ताला माफ़ करे, और जो कोई फ़ायदे की बात अल्लाह ही के चाहने से कही गई अल्लाह ताला कहने वाले को भी अमल की तौफ़ीक़ दे, सुनने वालों को भी अमल की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमें ईमान कामिल, आमाल सालिहा, शर्म हया, फ़िक्र आखिरत से नवाजे।